بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بنیادی عقیدہ تھا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا، علی پیدا ہوئے۔ امام حسن حسین علی سے پیدا ہوئے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس سے پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، مگر کیا کرے۔ اب آپ ایک صاحب کو اور سنیں گے بڑی عجیب بات، لیکن پہلے یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ 99 مشہور ہے، 99 نہیں اللہ کے نام، آپ کیا سمجھ رہے ہیں 99 نام ہے اللہ کے؟ جی نہیں، مشہور۔ ارے رسول اللہ کے بے شمار نام ہے۔ اعلی حضرت فرماتے 7000 نام تو فقیر نے جمع کیے، 7000 نام اعلی حضرت نے جمع کیے۔ المواہب اللدنیہ امام قسطلانی کے، الحمدللہ میرے پاس 4 جلدوں میں، امام قسطلانی نے اس کے اندر تقریباً 3500 نام رسول اللہ کے گنوائے۔ حالت کہتے ہیں میں نے 7000 کے قریب رسول اللہ کے نام جمع فرق کیے، اور بھی محققین کے حوالوں سے رسول کے نام بے شمار۔ تو اللہ کے ناموں کی تو گنتی نہیں، بندے جانتے بھی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے اپنی صفاتی ناموں کو، مگر ایک اس کا نام ذاتی ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ اللہ۔ اور اللہ لفظ کا معنی کسی کو نہیں معلوم، آج تک کسی لغت کے لکھنے والے نے اللہ کے معنی بیان ہی نہیں کیے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کی کوئی ایک ایسی لغت دکھا دو جس میں لفظ اللہ کے معنی ہو، نہیں ملیں گے آپ کو۔ کیوں؟ معنی تب بیان کیے جائے جب وہ چیز سمجھ میں آئے۔ ذات خدا سمجھ میں ہی نہیں آتی تو معنی کیا بیان کروں گے؟ اللہ کے معنی نہیں، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس نے خود اپنا نام اللہ ارشاد فرمایا ہے، مگر شیعہ مولوی کہتا نہیں، یہ نام بھی علی نے دیا ہے اللہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ علی بھی کچھ خدا ہے۔ ذرا دیکھیے، سن لیجیے اب ذرا، ان کا نام بھی بڑے عجیب ہے۔ ان کا نام ہے، یہ مولوی صاحب جو میں دکھا رہا ہوں، جعفر جٹوئی۔ جٹوا کر کے پاکستان کا ایک قصبہ ہے، اس کی نسبت سے جٹوئی ہے یہ، جعفر جٹوئی۔ میں نے جٹوئی تھوڑا تصغیر کے ساتھ بولا ہے، آئیے ذرا جعفر جٹوئی صاحب کو سنیے، بڑے چلا کے بول رہے ہیں۔ اور طریقہ دیکھو، میں نے ابھی ممبر کا تقدس بتایا تھا، ان کا کوئی تقدس نہیں ہے، ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہے وہ۔ خیر ان کا تو ممبر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کھڑا ہو گیا پیر رکھ کے، اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے تو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے پیر رکھا ہے نا ممبر پہ، یہ ممبر پہ پیر مت سمجھنا، ہر بھونکنے والے ملا کے منہ پر رکھا ہے میں نے یہ پیر۔ اب ذرا سنیے، میرا پاؤں کرسی پہ نہیں سمجھنا، ہر بھونکنے والے ملا کے تم نے منہ پہ سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے۔ نجف قوالی کیا وجہ؟ اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اس کے نام سے پکاروں تو مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اولو کا پٹھا، یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا، جو چیز علی دے دے وہ واپس کبھی لیتا۔ میں علی کو اللہ کہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور میں اللہ کو علی کہہ دوں تو بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ تلوار کیوں نکالتا ہے ملا؟ یہ ملا کیوں بھونکتا ہے؟ علی نے کہا ارے چوپ، الو کا پٹھا، یہ علی کی زبان ہے، معاذ اللہ، یہ مولا کائنات کی طرف منسوب کر رہا ہے خبیث۔ علی کی آواز ہے، ابے الو کا پٹھا، تو نے اپنے مرشد علی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اس اللہ کو یہ اللہ نام بھی میں نے دیا ہے، اور علی جس کو جب دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا۔ کیا بک رہے ہو کفر یار۔ اچھا آپ نے ایک شعر بڑا سنا ہوگا، میں نے بھی یہاں 13 سال بولا ہے، 13 سال بولا ہے۔ کتنی بار آپ نے مجھ سے شعر سنا ہوگا، میرے بعد بھی مقررین آتے رہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب قلندر صاحب تشریف فرمائے۔ میں ایک بات بتا دوں، ناگپور میں 10 روزہ محرم کی مجلسوں کی بنیاد رکھنے والی ذات ہے۔ وہ بچپنا تھا جب میں سائیکل چلاتے ہوئے حضرت کے بیان سننے صدر جاتا تھا۔ وہ دور تھا کہ حضرت کی ایک لونا تھی، لونا پہ حضرت مجھے لے جاتے تھے۔ حضرت یاد ہے نا وہ دور ہے، وہی دور کی برکتیں ہیں نا، وہی حضرت کو ہی دیکھ کے سیکھا ہے ہم نے کہ یار حضرت بولتے ہم بھی بولے۔ 13 سال ہم نے بھی بولا۔ بنیاد ناگپور میں رکھنے والی ذات موجود ہے، کئی سال بولا۔ تو حضرت نے بھی وہ شعر بارہا پڑھا ہے، بارہا شعر، بلکہ باخدا کہہ رہا ہوں میں نے ان کی زبانی وہ شعر سن کے یاد کیا تھا۔ شاہ استو حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین،
دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سنا ہے آج تک یہی سنا ہے. مگر ایک نئے محقق شیعہ میں پیدا ہوئے. ارے کہا وہ 2 مصرے اور تھے وہ سنیوں نے غائب کر دیے, یہ 4 ہی پڑھ رہے تو سب 2 اور تھے میں کھوج کے لایا ہوں. یہ وہ قوم ہے کہ کوہ ہمالیہ سے کیا کیا کھوج کے لاتے اللہ جانے. ان کو آوازیں آتی رہتی ہے نا, تو ان کو بھی آواز آئی کہ 2 شعر چھپا دیے گئے تھے, تو بیان کر. سنو مولوی صاحب کو اور اس کے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ, اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے چلا جائے. بات تو ابھی یہاں تک رکی ہوئی تھی علی خدا ہے, اب تو بھائی اہل بیت خدا ہے, اب حسین بھی خدا ہے. حسین بھی کون ہے؟ ان کے یہاں ایک خدا کا تصور ہی نہیں ہے بھیا, 12-13 خدا ہے ان کے یہاں. پورے مشرکین کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. سنیے یہ صاحب ضعیف العمر صاحب کو, ان کو کیا کہتے ہیں. میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ابھی تک آقا معین الدین چشتی کے اشعار آپ نے سنے. شاہ است حسین کتنی شعر ہیں؟ 4. اصل میں یہ 4 نہیں تھے, 6 تھے. بیچارے علم سے یتیم ہے, وہ شعر نہیں ہے 4 مصرے ہے, 4 شعر نہیں ہے. اس بیچارے کو شعر کی تمیز نہیں, شعر اور مصرے میں تمیز نہیں, علم سے پیدل. وہ 4 مصرے ہے 4 شعر. اب مصرا کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھاؤں کہ بھائی بہت وقت ہو جائے گا, بس جو سمجھ رہے سمجھے, جو نہ سمجھے بعد میں ویڈیو سنتے ہوئے سمجھتے رہے. اس بیچاروں کی علم الیتیمی دیکھو کہ وہ 4 مصرے کو 4 شعر بول رہا ہے. اور بتاؤں گا ان کی صلاحیت کتنی ہے. چور ایسے پکڑے جاتے ہیں, چوروں کو جو پکڑا جاتا ہے نا کہ کہاں پھیکم پھاک ہو رہی ہے, اس طرح پکڑے جاتے ہیں چور. بہرحال وہ 4 ان کے بقول شعر سن لی. اصل میں یہ 4 نہیں تھے, 6 تھے. جو 2 چھپائے گئے وہ بھیجے گئے ہیں مجھے کہ جا کے مومنین کو سنا. خدا کی قسم میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, منبر دیکھیں, منبر پہ دیکھیں, میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. جتنا منبر پہ شیعہ مقرر جھوٹ بولتا ہے نا اتنا زمین پہ نہیں بولتا ہوں. جتنا جھوٹ وہ کرسی پہ بیٹھ کے بولتا ہے نا اتنا زمین پہ نہیں بولتا ہوں. منبر پہ دیکھیں, میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. حکم ہے کہ یہ جا کے پہنچا دو, اور خدا کرے آپ میں اس شعروں کے سننے کا تحمل ہوگا پھر تو میں سناتا ہوں, ورنہ نہیں سناتے. جو ذوق رکھتے ہیں خدا کے لیے ان کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں. چھپا دیے گئے, کہیں حسین ہی نہ مانا جائے. اور ابھی صبح خدا کی قسم مجھے حکم استخارہ آیا, یہی سنانا ہے. میرا ارادہ کچھ بدلا تھا کہ پتہ نہیں آپ متحمل ہیں یا نہیں. حکم ہے بالکل یہی پڑھنا ہے, کسی اور کو پڑھنا ہی نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا تحمل ہے تبھی تو اجازت ملی ہے. امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے بالکل اندر بیٹھ کر معین الدین چشتی نے امام کو بالکل مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا, شاہ است حسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. حسین دین ہے, دیندار نہیں. ہائے 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 ہائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, حسین دین ہے, دیندار نہیں. انبیاء دیندار ہیں, حسین دین ہے. تکفیر اللہ, لا حول ولا. انبیاء دیندار ہے, حسین دین ہے. کیا تشریح کیا اس شعر کی. اب چلیے اس پہ میں نہیں روک رہا ہوں, ابھی ایک ایک بات پہ کا تبصرہ کرے تو بہت وقت لگ جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. انبیاء دیندار ہیں, حسین دین ہے. دین پناہ است حسین, دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. پناہ اللہ کو دینی چاہیے تھی. جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو اللہ کے کام کرے اسے کیا کہتے ہیں. اب بچے بھی جو پیدا ہو رہے وہ اللہ نہیں پیدا کر رہا, حسین کے پیدا ہو رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے حسین برسا رہے ہیں. صاحب سب اللہ کے کام کون کر رہے ہیں ابھی؟ حسین. یہ کفر کی باتیں ان کی. جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے ہیں. آگا جی 2 شعر, وہ 2 شعر
جو انظار عالمین سے چھپا دیے گئے، وہ شعر میں سنانا چاہتا ہوں۔ ندائے روحی، ندائے روحی، جس دن اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں۔ اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں سمجھ آئی، اجے نہیں آئی ہے۔ ندائے روحی، ندائے روحی مانے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنی روح پھونکوں، جب میں پھونکوں اور اپنی روح پھونکوں، یہ کہہ کے معین الدین فرماتے ہیں ندائے روحی روح است حسین۔ یہ شعر چھپائے گئے تھے، ابھی رکیے، اب تھوڑا ابھی باقی بھی وہ ہوا ہے نہیں ویڈیو کمپلیٹ، اس کے بعد تو بہت بڑا کفر بکا انہوں نے کہا کہ جو دو شعر چھپائے تو کیا تھے، ندائے روحی اور روح است حسین۔ اور دلیل کیا ہے، کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے پارہ نہیں بتایا، میں بتا دوں پارہ آیت پیج سب بتا دوں، پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 29 پڑھی انہوں نے، جس میں اللہ نے فرمایا، پوری آیت نہیں پڑھی، بیچ کا ٹکڑا لیا اس نے اپنے مطلب کا۔ پوری آیت کیا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، جب میں آدم کو سوار دوں، میں آدم کو سوار دوں اور اپنی جانب سے روح ڈالوں، اپنی روح ڈالوں نہیں ہے وہاں مراد، حالانکہ من روحی کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ میں اپنی روح ڈالوں، لیکن یہ آیتیں متشابہ ہیں جس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں آیتیں متشابہ ہو وہاں تعویل سے کام لیا جائے گا، حتی الامکان تعویل بنتی ہے تو ٹھیک، نہیں بنتی ہے تو اس کا ترجمہ بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو متشابہ ہونے کی بنیاد پر محتاط ترجمہ فرمایا وہ کیا، اللہ نے اپنی جانب سے روح ڈالی، اپنی روح نہیں ڈالی، کیوں؟ اللہ نہ روح ہے نہ جسم ہے، جسم روح سے پاک۔ لیکن اس کا انہوں نے ڈائریکٹ ترجمہ کیا کیا، اللہ نے جب آدم میں اپنی روح ڈالی، وہ روح است حسین، جو اللہ کی روح تھی جو آدم میں چلے گئی، وہ کون تھے؟ وہ روح خود حسین تھے۔ یہ دو شعر تو چھپا دیے گئے۔ اب اس کا یہ پہلا مصرع تھا، دوسرا مصرع سنیے آگے، اب پورا جاہل مجمع واہ 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 کر رہا ہے اس پہ۔ ندائے روحی روح است حسین۔ نا 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 نا، بہت بڑی بات ہے میرے پتر، بہت بڑی بات ہے۔ انہی جھگڑوں کے لیے تو چھپا دیے گئے تھے، اس جھگڑے کے لیے چھپا دیے گئے تھے اور یہ ظاہر کر کے جھگڑا لڑوا رہے ہیں، ہے نا عقل کے پیدل؟ جھگڑا نہ ہو اس لیے چھپا دیے گئے تھے، یہ بتا رہے تاکہ جھگڑا ہو جائے۔ انہی جھگڑوں کے لیے تو چھپا دیے گئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اسم اللہ، اگر آپ سارا دن بھی داد دیتے رہے تو کم ہے، خدا کی قسم۔ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسم اللہ، اللہ جو اسم ہے یہ تو نام ہے۔ پہلے میری گال غور فرمائے، اسم اللہ، وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ تو اسم ہے، وہ بابا نام ہے۔ اسم اللہ ذات است حسین۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ ارے اللہ تو یہ نام ہے، ذات حسین، اللہ کی جو ذات ہے وہ حسین ہے، حسین ہی ذات اللہ ہے، یہ تو صرف نام ہے، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، سارا ڈپارٹمنٹ اس نے حسین کو دے دیا، سارا تم سنبھالو خدائی کے کام، میرا تو صرف نام اللہ رہ گیا، بس میں نام کا اللہ ہوں، ذات اللہ کی اگر کوئی ہے، ذات است حسین، اللہ کی لعنت ہو اس کھوسڑ بڈھے پہ جو غریب نواز پہ تہمت لگا رہا ہے۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ 633 ہجری میں غریب نواز کا انتقال ہوا، 633 ہجری میں کب وصال ہوا سرکار غریب نواز کا؟ اور ابھی کون سا ہجری ہے؟ 1441، مائنس کیجئے ذرا اس میں 1441 میں سے آپ 633، 808 سال ہو گئے سرکار غریب نواز کے وصال کو۔ 808 سال تک یہ شعر چھپے ہوئے تھے، اس داڑھی منڈے کو بتائے گئے۔
8 سال کے بعد اس جو ہے جاہل کو بتائے گئے، اور وہ بھی کیسے بتائے گئے؟ استخارہ کیا اس نے تو غریب نواز نے کہا کہ صاحب بتا دو. تو چھپائے کیوں گئے تھے؟ کہا جھگڑا نہ ہو جائے. ارے اللہ کے بندے، اس وقت جب جھگڑے کا ڈر تھا تو آج تو اس سے بڑا زیادہ جھگڑے کا ڈر ہے، تو آج کیوں بتا دیے؟ اور اس جاہل کی علمی صلاحیت تو آپ دیکھیں کہ مصروں کو شعر کہہ رہا ہے بندہ، اور یہ ربائی ہے. حضرت توجہ جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ ربائی. ربائی کی تعریف ہی ہے کہ جس میں 4 مصروں اس کو ربائی کہتے ہیں، اور یہ 2 جوڑ دو تو پھر ربائی نہیں رہی. 6 ہو گئے تو 6 جو اس میں ہو جائے 6 مصرے تو اس کو ربائی نہیں کہتے، اور یہ ربائی ہے. تو اس جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ ارے بیوقوف اور ربائی تھی تو یہ 2 مصرے کہاں سے آ گئے آسمان سے اتر کے. جی دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں خود کربلا گیا ہوں سرکار امام حسین کے روزے پہ، تو 4 مصرے ہی لکھے ہوئے دیکھے، وہاں گیٹ پر لکھے ہوئے ہو. سرکار غریب نواز کا بھی نام لکھا ہوا ہے نیچے، معین الدین چشتی. سبھی یہی پڑھتے آ رہے، علماء لکھتے آ رہے. یہ خود گڑھ کے غریب نواز کے کھاتے میں ڈال دیا، اور کفریہ شعر کہ معاذ اللہ غریب نواز یہ کہیں گے کہ حسین ہی اللہ ہے. اور یہ شعر کہاں سے آئے؟ کتاب میں نہیں آئے، روایت نہیں آئی کہ فلاں نے فلاں سے سنا. استخارہ کیا تو آواز آئی شعر سنا دو. تو اب مجھے بھی کل رات میں آواز آئی، میں بھی استخارہ کر رہا تھا، یا سرکار غریب نواز اس کا رد کروں کیا نہیں کروں؟ غریب نواز نے بشارت دی، کہا سنا دو اور اعلان کر دو یہ جاہل پاگل بڈھا ہے، کافر بڈھا ہے، اعلان کر دو. مجھے بھی آواز، ورنہ میں بھی نہیں سنانے والا تھا. وقت ہو رہا ہے، پرمیشن کا بھی خیال رکھنا ہے. میرے جو مطلب زیر مطالعہ میں جو چیزیں ہیں وہ بہت ہے، وقت نہیں ہے. آخری ایک چیز سنا دیتا ہوں کہ اس فرقے کی بنیاد کیسی ہے. من گھڑت قصے کہانی. ہاں اچھا وہ بھی بتا دوں. اچھا وقت ہو پھر انشاءاللہ، اب تو مجلسیں ہوتے رہیں گی انشاءاللہ. ایک آخری سن لو کہ کتنا بڑا پھیکو فرقہ ہے یہ. پھیکو یہ سنیے، یہ ہے ضمیر اختر نقوی صاحب. ایسے بڑے بڑے چھوڑو اس فرقے میں کسی فرقے میں نہیں ملیں گے آپ کو. نیپال میں، تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھڑیاں لے کر، اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے. نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں، چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کی موت واقع ہو جاتی ہے 2300 نوجوانوں، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں. ارے بھائی دلیل بھی دے رہے، جس کا جی چاہے نیپال چلے جائے، جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں. مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں، اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ. ہم پوچھتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے عباس، عباس. نیپال میں، تبت میں بودھ دھرم کے لوگ، گوتم بدھ کے ماننے والے جنگل میں جاتے ہیں، چھری چاقو سے ماتم کرتے ہیں، سینے پھاڑتے ہیں، مر جاتے ہیں. 1 2 نہیں، کئی 100. پھر رات میں زندہ ہو کے گھر آ جاتے ہیں. تو کیسے زندہ ہوتے لوگوں نے پوچھا، تو کہا رات میں ایک آتا ہے، ایک شخص ہمیں اپنے پیروں سے ہمارے زخموں کو مس کرتا ہے، کہتا ہے گھر جاؤ، چلو گھر جاؤ، کل پھر آنا، آج 10 ہے 12 کو بھی آنا ہے، چلو گھر جاؤ. ہم پوچھتے کون؟ آواز آتی ہے عباس، عباس علمبردار. عباس علمبردار آتے جو کربلا میں. اب کوئی کام نام بچے ہی نہیں ان کو، اسی لیے آتے رہتے ہو. خدا کی قسم اس ممبر پہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 15 بار نیپال گیا ہوں. میں نیپال میں گیا ہوں. وہاں کہ میں نے اپنے سنی علماء سے پوچھا بھائی یہ کون سا تبت کا علاقہ ہے، تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا بھائی ہم نے تو سنا ہے یار، تقریر میں سنا ہے. ایک بہت بڑے محقق ہے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ صاحب نیپال میں ایسا ہوتا ہے، تبت میں. تو ہم کو یار وہ لوگوں سے ملاؤ، میں تو تبت آیا ہوں بھائی، تو تبت میں ملنا چاہتا ہوں جو بار بار زندہ ہوئے. تو
تو ایک باریک سا مچھر سنگھ نام کا بھی کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا یار جو زندہ ہوا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ماتم کرنے کے بعد مر جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں, تو تم جب ماتم کرتے ہو تو ایمبولینس کائے کو رکھتے ہو؟ ارے بھائی ایمبولینس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا ماتم بھی بڑا اسٹائلش ہوتا ہے بھائی, ردم کے ساتھ. جیسا ساؤنڈ ہوگا, جیسا سانگ ہوگا, ویسا اس کا ردم ہوگا. برن بازی شد امامه و ریش عظما مثل اسباب بازی شده به امضای FATF این حیف نون راضی شده تموم شد یمن و لبنان آماده با. آدمی غم میں بے تحاشا کیسے بھی پیٹتا ہے نا بھائی, کہ ردم کا خیال رکھتا ہے, ردم کا تو خیال رکھتا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس کو بنیاد بنا کے بڑا بھائی تم ہم ماتم کرتے چلتے کیوں تم ہو, تو بڑے اشعار کہے گئے. ایک شعر حضرت بھی پڑھتے تھے, میں نے بھی پڑھا وہ شعر اکثر. وہ اعلیٰ حضرت کے ایک میر منشی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ صاحب اس شعر پہ بڑے پریشان ہوئے یہ لوگ. انہوں نے ایک ایسا شعر کہہ دیا تھا کہ جو بالکل چپ گیا ان کو. مولانا فخر الدین نام تھا, منشی فخر الدین صاحب اعلیٰ حضرت کے منشی تھے, وہ نواب قلب علی کے منشی تھے, وہ شیعہ مولوی وہ تھے وہ نواب صاحب. انہوں نے طرح مشاعرہ رکھا تھا, وہاں میر منشی صاحب فخر الدین صاحب نے شعر کہہ دیا. شعر یہ تھا کہ کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہدا کا, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آپ کو حیرانی ہوں گی 3000 کے قریب شیعہ شورا نے اس کے جوابات دیے. کتنے لوگوں نے؟ 3000. نیٹ پہ موجود ہے بہت ساروں کے اشعار سب. ان کے خود شیعہ مولویوں نے اعلان کیا کہ صاحب 3000 ہمارے شیعہ شورا کی طرف سے شعر کا جواب دیا گیا. میں نے کہا بھائی اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت کا ایک شعر اعلیٰ حضرت کا بھی غلام ایک پلے میں ہو تو 3000 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کو انہوں نے مذہب بنایا اور ہمارے کچھ جاہل ایسے پیدا ہو گئے. مجھے ان سے غرض نہیں. عقیب جی کے باڑے والے مجھے سن رہے ہیں, میرے مخاطب آپ لوگ ہے ہی نہیں بھائی, قطن نہیں ہے بھائی. اس اعتبار سے نہیں کہ آپ کا دل رکھنا ہے مجھے, اس اعتبار سے کہ آپ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں. میرے مخاطب تو آپ کے وہ مولوی حضرات ہیں جو اہل سنت پہ تبرہ کر رہے ہیں. آپ میرے مخاطب نہیں ہیں. وہ میرے مخاطب جاہل مجاور ہے جو آج ماتم کو اور تعزیے کو جائز بتا کے ہمارے اہل سنت فرقے میں اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں. آپ کا مشرب ہے, آپ ماتم کرے, تعزیہ نکالے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. آپ کے بارے میں ہمارا ایک اصول ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہم تو اپنے ان کو کہہ رہے کہ جو اہل سنت میں چیز نہیں ہے, اگر اس کو سنی اور اہل سنت بتا کے جو اس کو رائج کریں گے, ہم اس کا رد کر رہے ہیں. تو ہوا یہ صاحب وہ 3000 شاعروں نے لکھے. تو آج کل وہ شعر جو ہے, ایک یو پی کے ایک صاحب ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے ان کا, جناب کا بھول گیا میں. بہت ساری ویڈیو آئی, وہ بھی ماتم کی دلیلیں دیتا بیٹھا ہوا ہے. تو میں تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو آج بتا دوں اس کا کہ یہ غم حسین کیا ہے. یہ ماتم کسی امام نے نہیں کیا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لے آپ. امام زین العابدین نے اس طرح ماتم نہیں کیا. غم منانا اور ہوتا ہے, غم کا اظہار کرنا اور ہوتا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ذکر حسین ہو, شہادت کربلا بیان ہو, ہر نرم دل کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ امام حسین کی شہادت پر جس کی آنکھوں میں آنسو یا نمی نہ آئے, اس کو اس بات پر رونا چاہیے کہ اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے. تو رونا ایک الگ بات ہے, لیکن سینے پھاڑنا, چیرے لگانا, چاقو چھریوں سے اپنے آپ کو خونا خون کرنا, یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیکھتا. یہ ہمارے اماموں نے نہیں کیا. تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام زین العابدین ہو, یا امام باقر صادق ہو, امام جعفر صادق ہو, امام موسیٰ کاظم ہو, امام علی رضا ہو, امام تقی ہو, امام حسن عسکری ہو, امام ذکی ہو, کوئی بھی امام ہو. یہ 12 امام جو گزرے ہیں, ان کو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے اپنے جھبے اور کرتے اتار کے سڑکوں پہ آ کے چاقو چلائے ہو. تصور کر سکتے ہو؟ ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک تصور میں لے جا رہا ہوں مدرسے سے معذرت کے ساتھ. مولانا قلندر صاحب تشریف فرما ہمارے حضرت, دیکھیں سر پہ امامہ ہے, جبہ پہنے ہوئے, ایک عالم کی شان کے ساتھ ہے. تصور کر سکتے ہو کہ کل سڑک پر آ کے حضرت ہمارے مولانا صاحب کرتا اتارے اور چاقو مارے, کیسے لگیں گے یار؟ اس حال میں ہم خود دیکھنا پسند نہیں کریں. خود ان کا مقام و مرتبہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس طرح کی حرکت ان سے سر درد ہو. تو کہاں امام زین العابدین,
کہاں امام باقر؟ تصور کر سکتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ عورتیں دیکھ رہی ہے، عورتوں کا ہجوم ہے اور کرتا اتار لیا، ننگے بدن ہو کے چاقو مارے ہو؟ نہیں، کسی امام نے ماتم نہیں کیا، کسی امام نے تعزیے نہیں نکالے۔ تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کے لانے والے، اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے۔ تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی، اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں، اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں۔ حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ دنیا کے 3 عظیم فاتح میں اس کا نام گنا جاتا ہے۔ دنیا کے ایسے 3 عظیم فاتح گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پہ حملے کیے، حکومتیں کی، اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں۔ اس میں ایک تھا سکندر، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم، ارے بھائی۔ دوسرا تھا چنگیز خان، تیسرا تھا تیمور لنگ۔ بہت بڑا جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی، ظالم۔ 42 ملک اس نے کل فتح کیا اپنی زندگی میں، جس میں روم، ایران، شام، ترکستان وغیرہ ہے۔ یہ پوری جنگوں میں اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ، اس کے صرف ملک کو قبضہ کرنے کے لیے جو اتنے جنگیں کی، تو مورخین نے اس کا جو شمار کر کے بتایا وہ ہے 1,70,00,000، یعنی 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ۔ ایک پیر سے لنگڑا تھا، اس لیے اس کو لنگ بولتے، لنگ یعنی لنگڑا، تیمور لنگ، ظالم بادشاہ۔ مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام علی مقام کے روضے پہ جاتا تھا۔ ایک سال بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روضے پہ نہیں جا پاؤں گا۔ تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا، اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا، تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روضے کی شکل میں، اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، بادشاہ تو تسلی ہوں گے۔ بادشاہ کو تسلی ہوئی۔ اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی، تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے۔ 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی۔ کس سن میں؟ 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پہلے تعزیے گھروں میں رکھے گئے، پھر جلوس نکالے گئے، پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے۔ وہ بہت ماتم کب شروع ہوا میں بعد میں بتاؤں گا، یہ تاریخ کی کتابیں، اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں، شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 801 ہجری میں، اور 11ویں امام جن کا وصال ہوا حضرت امام سقی، جن کو امام عسکری بھی کہا گیا، 260 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یعنی امام عسکری کے 541 سال کے بعد تعزیے کی بنیاد ڈلی ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 541 سال کے بعد۔ بتائیے جو امام کے انتقال کے 541 سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی، تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل، خادم اور مجاور کہتے جو تعزیے نہیں نکالتے وہ غدار حسین ہے، وہ غدار اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کے لیے تعزیے سے کیا تعلق اس کا بھائی؟ 541 سال کے بعد تو تم نے تعزیہ نکالا۔ اور امام حسین کی شہادت سے اگر گنے آپ تو امام حسین کی 61 ہجری میں شہادت ہوئی، اور 801 ہجری میں تعزیہ، پہلا تعزیہ بنایا جاتا ہے، تو کل ہوتا ہے 740 سال کے بعد تعزیے کا وجود ہوتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 740 سال کے بعد۔ یہ ہے تعزیے کی حیثیت۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، ان کے مسلک کے، تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے۔ میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے، اتنی حد تک۔ اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار، یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں۔ بدر الانوار فی آداب الآثار میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو، جیسے امام حسین کا روزہ، اور اس کو گھر میں محفوظ جگہ رکھیں، ایسے ہی جیسے کہ ٹکڑے رکھے جاتے ہیں، کعبہ کا ٹکڑا، کعبے کی تصویر، مدینے کی تصویر، بزرگان دین کے گنبدوں کی تصویر، تو اسی حد میں، اسی حیثیت سے وہ جائز ہے کہ اس کو اس نیت سے رکھے کہ اس کو بھائی دیکھے تو امام حسین کی یاد آئے، امام حسین کا تذکرہ کرے، امام حسین کا تصور آئے، تو جائز ہے۔ مگر وہ تعزیہ جو اپنے انداز میں، اپنی سوچ سے من گھڑت بنائے جاتے ہیں، لمبے لمبے اتنے کے تار کاٹنے پڑ رہے ہیں،
سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے، ماتم ساتھ میں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈھول باجے، میلے بھر رہے ہیں، پپڑ بھجیے کی دکانیں چل رہی ہے، بے پردہ عورتیں لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورتیں سج دھج کے تعزیے کے ساتھ سیر سپاٹے چل رہے ہیں، اور پھر تعزیے کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہو تمہارے بقول، تم تو کہتے کہ امام حسین کے روزے کی شبی ہے، تو جس کو حسین پاک کی شبی قرار دیا اس کے ساتھ تم حشر کیا کر رہے ہو؟ گندے نالے کے پانیوں میں پھینکتے ہو. میں بھی ویڈیو دکھاؤں گا، میں بغیر دلیل کے نہیں بول رہا ہوں. گندے نالے کے پانی میں پھینکتے ہو. تو یہ تعزیہ ہمارے نزدیک ہرگز جائز نہیں. اس کو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو مروجہ جو آج کا تعزیہ ہے وہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے. ہم اس تعزیے کے قائل نہیں. اب رہ گیا ماتم اس کے گرد. تو ماتم کی بھی ایجاد کا بھی ذرا سن لیجئے. 452 ہجری میں ایک بادشاہ گزرا ہے، شیعہ بادشاہ تھا، موضوع الدولہ دیلمی یہ بادشاہ کا نام ہے. بغداد کا یہ بادشاہ تھا. 452 ہجری میں اس نے ماتم کی بنیاد ڈالی اور اس نے اعلان کیا کہ 10 عاشورے کو بازار بند رکھے جائیں، عاشورے کے دن سوائے ماتم کے غم حسین کے کوئی چیز کا اظہار نہ ہو. تو یہ تو پہلے بغداد میں شروع ہوا 452 ہجری میں، لیکن یہ بغداد سے پھر یہ چیز نکل کر مصر تک پہنچی اور 463 ہجری کے اندر معز الدین اللہ فاطمی ایک شیعہ بادشاہ گزرا، اس نے مصر میں اس کو مذہبی شعار بنا کے مذہب سے جوڑ دیا. یعنی ماتم بھی کب آیا؟ 463 ہجری میں. 61 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، یعنی امام حسین کی شہادت کے 400 سال کے بعد ماتم رائج ہوا. اور اب ماتم میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، اتنی ترقی ہو گئی کہ اب شیعہ علماء خود پریشان ہو گئے. میں ایک ماتم کی ترقی دکھاتا ہوں. اب چاقو چھری سے نہیں ہو رہا ہے بھئی، اب بندوق سے بھی ہو رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار گولی چل گئی تو مرا کیوں نہیں؟ بھائی مرا اس لیے کہ پیٹ میں نہیں ڈالی گئی، وہ ایسا ترچھی ڈالی جاتی ہے گولی چیرتے ہوئے نکل جائے. اب یعنی جیسے ماڈرن زمانہ آیا تو ماتم بھی اب ماڈرن ہو گیا ہے. اب چاقو کی جگہ بندوق بھی آ گئی صاحب. تو حالانکہ جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ اہل سنت کا نہ کبھی شعار تھا نہ ہے، اور یہ ماتم کی حقیقت ہے کیا اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو مذہبی شعار 463 میں ہوا. لیکن اس سے پہلے اگر جائیں تو خود اہل تشیع کی کتابیں بتاتی ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت کی خواتین کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا تو وہ کوفی جنہوں نے خطوط دے دے کے بلائے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے پھر رونے پیٹنے شروع کیے، ماتم شروع کیا. اور انہوں نے زین العابدین کے پاس آ کے معافیا مانگنی شروع کی اور سینے پیٹ کے کہتے تھے زین العابدین ہم سے قصور ہوا کہ ہم نے بلایا اور آپ کے بابا کی حفاظت نہیں کی، خدا کی قسم اب اجازت دیجیے، اگر آپ حکم دے تو آج بھی ہم ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کی کتاب مالی سبتین وغیرہ ساری کتابوں میں باتیں موجود ہیں. حضرت زینب نے اس وقت بددعائیں دی تھی. دیکھنا ہے وہ بددعا سننا ہے آپ کو؟ میں دکھا دیتا ہوں وہ خطبہ ان کی کتاب سے تاکہ مجھ پر الزام نہ رہے بھائی. یہ مالی سبتین فی احوال حسن و حسین جلد نمبر 2 صفحہ 181 پر حضرت زینب کا خطبہ ہے. دیکھیں کیا بددعائیں تھی زینب نے. فرمایا اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے، تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے. سمجھ لو یہ حضرت زینب کی بددعا کا نتیجہ ہے. تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سود کاٹنے کے بعد اپنے کاتے ہوئے کو ریزہ ریزہ کر دیا. تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی اور پھر اسے غارت کر دیا. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیادی مکر و فریب تھی؟ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو؟ خود شناسائی تمہارا شیوا، تکبر اور خوشامد تمہارا ترہ امتیاز. پھر آگے خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا غضب نازل ہو، تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے. ہمیں ذبح بھی کیا، جملے سنیں، ہمیں ذبح بھی کیا، ذبح تم ہی نے کیا اور اب تسوے بھی بہاتے ہو. باخدا تمہیں رونا چاہیے، تم سے زیادہ رونے کا اور کوئی سزاوار کون ہے؟ جتنا رو سکتے ہو رو، کم سے کم ہنسو. تم نے دائمی لعنت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کی ہے.
اب جس قدر بھی دھوؤں گے یہ آر اور لعنت اور زیادہ چمکیں گی. دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں, جملے سنے ماں حضرت زینب, سیدہ زینب کے جملے, دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جس سے اس داغ کو دھو سکو. تم نے حسین پاک اہل بیت کو قتل کر کے وہ گناہ عظیم کیا ہے کہ تمہیں قیامت تک رونا ہی چاہیے. تمہارا حق ہے کہ تم رو اور کم ہنسو, کیونکہ وہ داغ ہے جو کبھی دھلنے والا, وہ داغ کو دھونے کے لیے رو رہے ہیں اور ہمارے سنی متاثر ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اب بس یہ آخری میں 2-4 شعر, بڑے بہترین شعر ہیں, میں نے بمبئی میں پڑھے, بڑے داد دیے گئے, وہی پڑھ کے بس اختتام ختم کروں گا یہیں پہ. وما علینا الا البلاغ ہوں گا, اور صلاۃ والسلام پہ جلسہ اور حضرت کی دعاؤں پہ اختتام. کہ ہمارے جو سنی عالم نے ماتم کے خلاف جو شعر کہا تھا, کافر ہے وہ جو منکر حیات شہداء کا, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اس پہ بڑے جو جواب دیے گئے, تو ایک جواب بڑا محسن کر کے ایک شاعر ہے شیعہ, وہ بڑے انہوں نے جواب دیا, تو ان کا یہ اشعار ماتم کرتے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں آج کل, ماتم کرتے ہوئے. تو انہوں نے دیکھیے بڑا جواب دیا, اور شیعہ حضرات بڑے پھولے نہیں سماتے, کہا دیکھو کیا بہترین جواب دیا بھائی ہمارے شاعر صاحب نے, حالانکہ اس میں کتنی خامیاں آپ دیکھتے چلے. کہتے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر صبت پیغمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے. بھائی اپنا مر جائے تو بہت ماتم کرتے ہو, روتے ہو, مگر نبی کے نواسے کا ماتم نہیں کرتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جناب یہ شعری بکواس ہے. اپنا مرتا ہے, جب مرتا ہے تب روتے. ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے کوئی چچا والی چلے گئے, تو ہوتا ہے کہ بھائی فاتحہ دے دیتے, اصالے ثواب کر دیتے, ان کا ذکر کر دیتے, تذکرہ ہو جاتا ہے, نام لے لیتے, لیکن ماتم تو نہیں کرتے. 1400 سال ہو گئے امام حسین کو, آج تک ہی ٹھوک رہے ہو تم. تو بھائی ہمیں کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو یہ شعر غلط ہے. دوسرا کہتے گریا کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. گریا یعنی رونا, یعقوب بھی رو رہے تھے, کیوں؟ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے بچھڑ گئے, ان سے گریا کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف ابھی زندہ ہے, یوں غم نہیں کرتے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بھی شعر غلط کہ یعقوب اس وقت تک روتے رہے جب تک یوسف سے دور رہے, جب یوسف علیہ السلام مل گئے تو اس کے بعد بھی روتے تھے کیا وہ تاریخ کو؟ کہتے رہے آج وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ کو یوسف بچھڑا تھا, آؤ سب آ جاؤ غم کرو. ارے بھائی یوسف تو مل گئے, بادشاہ مصر کے بن گئے. کہا نہیں وہ تاریخ تو آ گئی نا جب بچھڑے تھے. تو بھائی فطری بات ہوتی ہے کہ جب غم ہوتا ہے تبھی آدمی روتا ہے, مگر اس غم کو یاد کر کے بار بار نہیں روتا ہے, افسوس کرتا ہے. تو امام حسین کے واقعات پہ افسوس ہوتا ہے, آنسو نکلتے, ماتم نہیں ہوتا. تو یعقوب کا یہ جو شعر پیش کر رہے ہیں, یہ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے صاحب کہ یعقوب حضرت یوسف کے غم میں رو رہے تھے, انہیں بھی تو ٹوکو کہ یوسف زندہ ابھی ماتم نہیں کرتے. جناب یوسف مل گئے, انہوں نے ماتم تو کیا نہیں, اول تو غم چھوڑ دیا. پھر کہتے حمزہ بھی تو شہیدوں کے سردار ہے, لیکن حمزہ بھی شہیدوں کے سردار ہے, لیکن کرتے نہ محمد ماتم, تو چلو ہم نہیں کرتے. حضرت حمزہ شہید ہوئے تو حضور نے ماتم کی, حالانکہ کسی روایت سے ثابت ہی نہیں کہ حضرت حمزہ کے انتقال پہ شہادت کے بعد ہر سال حضور نے جو ہے غم منایا ہو, رویا ہو, گریا کیا ہو. یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اس وقت حضور رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کتابوں میں روایتوں میں موجود ہے, مگر کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ جب وہ تاریخ آتی تھی اوہد کی. یہ تو کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار اوہد کے شہداء کی قبروں پر جا کے فاتحہ پڑھتے تھے, دعائیں مغفرت کرتے تھے, مگر یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ اوہد کے قبرستان جا کر میدان اوہد کے شہداء پہ جا کے وہ تاریخ کو حضور غم کرتے ہو, ماتم کرتے ہو. یہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو شعری بکواس ہے. ہمت ہے تو محشر میں بھی پیغمبر سے یہ کہنا, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کہتے کہ ہمت ہو نا, بہت روکتے ہو ماتم سے اور غم سے, تو ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بھائی ہمت تو تمہیں جٹانی پڑیں گی, ہمیں نہیں جٹانی پڑیں گی. جب آقا ہم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں کپڑے پھاڑ رہے تھے, سینے چاک کر رہے تھے, ہم کہیں گے آقا آپ ہی کا تو حکم تھا 3 دن سے زیادہ غم نہ مناؤ. جواب تم دینا کیوں پھاڑ رہے تھے, جب نبی کہیں گے کہ میرے شہزادوں نے کپڑے نہیں پھاڑے, میرے شہزادوں نے جو ہے سینے نہیں چاک کیے. 400 سال کے بعد ایک جاہل بادشاہ نے جو بدعت ایجاد کی, وہ بدعت کو تم نے کیوں پکڑا؟ تم محشر میں جواب تم دینا, ہم نہیں دیں گے. اور اس کے بعد کہتے کیوں آپ کا دل جلتا ہے. یہ بڑا مزیدار شعر ہے, سنیوں پہ ٹانٹ ہوا ہے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا جی نہیں, معاف کرنا, خدا کی قسم ہمارا دل نہیں جلتا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں اپنی بات بتا رہا ہوں.
اور میری یہ تقریر ابھی نیٹ پہ ڈالے تھے کسی نے، بڑے ویورز سنیوں نے تو واہ 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 کر کے اتنی دادے دی اور شیعوں نے اتنی گالیاں بکی کہ میں گالیاں شمار نہیں کر سکا. میں نے کہا یار اتنی نیکیاں کہاں میں شمار کروں، فرشتوں پہ چھوڑ دیتا ہوں وہ لکھتے رہے. کیا تھا وہ؟ مراد آباد میں جلسہ ہوا میرا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. مراد آباد میں تقریر کر رہا تھا، مجھ سے پہلے ایک مفتی صاحب خطاب کر رہے تھے، وہاں کے بڑے مین مفتی تھے. انہوں نے ماتم کے رد میں تقریر کیا، کہا بھائی ماتم حرام ہے، ماتم جائز نہیں، رسول کی یہ حدیث، رسول کی وہ حدیث، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو سینے پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو مرنے کے والے پہ 3 دن کے بعد ماتم کرے، غم منائے، یہ حدیث حدیث حدیث. اب اس کے بعد جب میں بیٹھا میرا خطاب شروع ہوا تو میں نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد میں نے یہیں سے شروع کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت نے بڑی اچھی تقریر کی، مگر حضرت کی تقریر سے مجھے اختلاف ہے. مفتی صاحب دیکھنے لگے کہ بھائی کیا اتفاق نہیں. میں نے کہا اتفاق اس لیے نہیں، ماشاءاللہ آپ نے تقریر اچھی کی، دلائل اچھے دیے، لیکن بے موقع تقریر تھی. وجہ یہ ہے کہ سنی ماتم نہیں کرتے. سنی ماتم جو کرتے ہمیں ان سے لینا دینا نہیں، تو جو کرتے ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعاون کریں. وہ چھوٹی چھوٹی چھری سے کرتے، ہم بڑی بڑی چھریاں لا کے دیں. ہم کہیں یہ لیجئے بھائی ہم سپلائی کرتے ہیں، آپ کو کیا مدد چاہیے، تلوار چاہیے، گپتی چاہیے، بھالا چاہیے، نیزا چاہیے، یہ لیجئے بھائی، کیا چھوٹی چھوٹی. اس لیے ہم ان کا تعاون کرنا چاہتے، ہم انہیں اس لیے نہیں روکتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہیں کہ چیرے جائیں، کوٹے جائیں، پیٹے جائیں. ہم کیوں روکے بھائی؟ یہ تو قدرت کا انتظام ہے کہ تمہارے سینے میں بغض ابو بکر ہے، چاک کرو، سینے پھاڑو، چیرو. تو صاحب ہمارا نہ سینہ جلتا ہے نہ ہم کڑتے. تو یہ شعر ہمارے پہ نہیں فٹ ہوتا کہ کیوں آپ کا دل جلتا ہے، معاف کرنا ہمارا نہیں جلتا. کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ ماتم نہیں کرتے. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں. اب شاعر صاحب آخری شعر کہہ رہے مقطع ہے. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. اگر ہم قاتل ہوتے تو ہم کیوں روتے؟ ہم نے کہا قاتل ہی روتے ہیں تاکہ قاتل نہ سمجھے جائیں. اکثر قاتل ہی روتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور پرسے دینے بھی وہی آتے ہیں. تو صاحب یہ شعر نہیں جم رہا ہے یہاں کہ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. یہ کتاب نے بتا دیا، حضرت زینب نے بتایا، جو قاتل تھے وہی رو رہے تھے. اور زینب کہہ رہی تھی رو، تم نے ہمیں ذبح بھی کیا اور اب تسوے بہاتے ہو. تسوے کہتے ہیں آنسو بہانا، موٹے موٹے آنسو بہانا. اب آنسو بھی بہاتے ہو تو تمہیں رونا بھی چاہیے. تو قاتل ہی روتے ہیں. بلکہ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جب سر حسین یزید کے پاس پیش کیا گیا نا تو پہلے یزید بھی رویا. لوگوں نے کہا کیوں رویا؟ کہا اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پہ. میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، میں تو چاہتا تھا ابن زیاد گرفتار کر کے میرے پاس لے آتا. بدبخت نے وہ کام کر دیا کہ قیامت تک اب امت مجھ پہ لعنت بھیجیں گی اس کام کی. اس نے بھی رویا تھا. بعد میں پھر وہ اپنی اکڑ میں آ گیا. تو بہرحال رونا تو یزیدیوں کا بھی کام رہا. لیکن اب آئیے سنی شاعر نے اس کے بھی کیا جواب دیے. اب ہمارے سنی شاعر نے کیا جواب دیا؟ نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل تو سمجھ بیٹھا ہے غم کو عبادت. نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل تو سمجھ بیٹھا ہے غم کو عبادت. ہے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے، ہے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے. یوں سر عام ہم تماشا نہیں کرتے. ہے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے، ہم سر عام یوں تماشا نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو ان کی حیات کا منکر ہو اس کو ماتم کرنا چاہیے. خدا کی قسم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم پکارے ہندوستان میں بھالدار پورے کی زمین سے یا حسین المدد. خدا کی قسم کربلا میں حسین کو خبر ہوتی ہے.
زندہ جاوید ہے حسین. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. قرآن نے کہا خبردار خبردار خبردار. ولا سے خطاب ہوا ہے. ذرا دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز. جانتا تھا شہداء میں کی شہادت پہ ایسے لوگ آئیں گے جو شک کریں گے. کہا خبردار ولا خبردار ہو جاؤ. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. خبردار ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی خیال مت کرنا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. لوگوں نے کہا مردہ نہ سمجھنا. تھانوی صاحب نے کہا مردہ نہ سمجھنا. محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا مردہ نہ سمجھنا. میرے امام نے کہا مردہ خیال بھی نہ کرنا. تو سمجھیں گا تیری اوقات ہے. ابے سمجھنا بہت دور کی بات ہے. خیال پہ ہی روک دیا. خیال پہلے آئیں گا, سمجھنے کی منزل بعد میں آئیں گی. تو خیال نہیں کر سکتا تو سمجھے گا کہاں سے. خیال بھی نہ کرنا. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون, اور رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے. رب کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے. اگر کوئی کرتے کرے. لیکن میں پھر آخری بات پہ اختتام. میرا آج کے مخاطب وہ تھے جو اہل سنت پہ طنز کر رہے تھے. وہ تھے جو اہل سنت کو کمزور سمجھ کے آج ایک ہوا بنا رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری حکمت ہے کہ ہم ویسے ہی اہل سنت ایک ایسا مظلوم فرقہ ہے یار, ایک ایسی مظلوم جماعت ہے. دیوبندی دیکھو تو ہم پر حملہ کرتے, قادیانی دیکھو تو ہم پر حملہ, اہل حدیث دیکھو تو ہم پر حملہ. تو ہماری حقانیت کی دلیل ہی یہی ہے کہ حسین مختصر تعداد میں تھے, سب حملہ کر رہے تھے. آج ہم پہ بھی سب طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کل بھی مظلوم تھے, آج بھی ہم مظلوم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. جو کچھ بھی حق بیان ہوا اسے پر عمل کرنے کی اور اس پر اعتقاد اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.